ایک ایسا صندوق جس میں آسمان سے نازل نشانیاں موجود ہیں، ایک ایسا انوکھا تابوت جس میں اللہ نے سکینہ یعنی سکون رکھا ہے، ایک ایسا تابوت جو بنی اسرائیل کی فتوحات کے رازوں کے ساتھ ساتھ ان کی حکمرانی کی پہچان بھی ہے، ایک ایسا تابوت جو جس مقام پہ ہوتا وہاں نہ صرف سکون ہوتا بلکہ جہاں سے اٹھ جاتا وہاں سے برکات بھی اٹھ جاتی، اور یہ ایک ایسا صندوق تھا جس کا ذکر چاروں آسمانی کتابوں میں تھا۔ اسلام، کرسچینٹی اور جودازم سب اس کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تابوت سکینہ کی، مگر سوال یہ ہے، یہ تابوت آیا کہاں سے؟ کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا یا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنوایا؟ کیا اس میں سچ میں معجزات چھپے ہیں یا صرف ایک کہانی ہے؟ تابوت سکینہ ایک خاص قسم کی شمشاد کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا جسے سونے کی تہ میں ڈھک دیا گیا تھا۔ اس قیمتی تابوت کے اوپر دو فرشتے آمنے سامنے اپنے پر پھیلائے ہوئے نقش کیے گئے تھے جو اس کی روحانی اہمیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تورات کے مطابق یہ تابوت آرک آف دا کووننٹ کہلاتا تھا جسے چہربم فرشتوں کی صورت کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ تابوت کی تاریخ پہ علماء دین کا اختلاف ہے، لیکن ہیبریو بائبل کے مطابق تابوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تیار کروایا۔ یہ حکم انہیں کوہ طور پر دیا گیا تھا جہاں اللہ نے ان پر اپنی وحی نازل کی۔ تابوت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں اللہ کی طرف سے تورات کی نازل شدہ تختیاں یعنی لواح شریعت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ عیسائیت کے مطابق بھی تابوت اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنوایا تھا، جبکہ اسلامک اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پہ اترا اور ان کے بعد نسل در نسل ہر پیغمبر کی میراث بنا۔ تابوت سکینہ کی تاریخ پہ تو اختلاف ہے، مگر اس کی اہمیت پہ تینوں مذہب متفق ہیں۔ قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا ذکر سورہ البقرہ میں کچھ اس طرح سے ہے، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، اس کے بعد اس کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اور موسیٰ اور ہارون کے خاندان کی چھوڑی ہوئی بعض چیزیں ہیں۔ تورات میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے، انہیں کہو کہ وہ شمشاد کی لکڑی کا ایک تابوت بنائیں، 2.5 گز لمبا، 1.5 گز چوڑائی اور 1.5 گز اونچائی، اور اس تابوت کے اندر ان لوہوں کو رکھنا جو میں تمہیں دوں گا۔ اب انجیل میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے، دوسرے پردے کے پیچھے ایک کمرہ تھا جسے ہولیسٹ آف ہولی پلیس کہتے تھے، اور اس کمرے میں سنہری قربانی کا میز تھا جو کہ پوری طرح سونے سے ڈھمپا ہوا تھا۔ دوستو، قرآن اور بائبل کے مطابق اس تابوت میں لوح موسیٰ یعنی ٹیبلٹس آف لا جنہیں ہم 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں وہ بھی ہے، من و سلوا کے برتن جسے ہیونلی فوڈز کہتے تھے وہ بھی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور اللہ کی طرف سے نازل کی گئی برکتیں شامل تھیں۔ تابوت سکینہ کا ذکر تو تمام آسمانی کتابوں میں ہے، مگر بنی اسرائیل کے لیے اس کی اہمیت سب سے گہری اور سب سے زیادہ روحانی تھی۔ یہ ان کے لیے صرف ایک مقدس صندوق نہیں تھا بلکہ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد تھا۔ جب تک تابوت ان کے پاس تھا وہ ہر جنگ میں غالب رہتے اور ان پر اللہ کی خاص رحمت برستی، مگر جب انہوں نے نافرمانی اور گمراہی اختیار کی تو یہ تابوت ان سے چھین لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی عظمت بھی چلی گئی، اور وہ قوم جو کبھی معجزات کی ساتھی تھی اب عذاب کا نشانہ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں دنیا کے ہزاروں مقامات کھوج چکے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ ان کی کھوئی ہوئی عظمت، ان کا اقتدار اور اللہ کی رضا صرف تب واپس آئے گی جب یہ مقدس تابوت دوبارہ مل جائے۔ کچھ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تابوت مسجد اقصی کے نیچے کہیں دفن ہے، جبکہ دوسرے سمجھتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا تو نہ صرف تابوت انہیں واپس ملے گا بلکہ سلطنت بھی ان کے ہاتھ میں واپس آ جائے گی۔ قرآن اور بائبل دونوں کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے ہی حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کا دشمن فلسطائنز کو ان پر مسلط کیا۔ بائبل 1 سیموئیل 4 کے مطابق فلسطائنز نے یہ تابوت چرا لیا اور اس عظیم تابوت کی بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں ان کے شہروں میں وبائیں پھیل گئیں اور وہ یہ سب سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ تابوت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آخرکار انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو ملا، اور اس کی برکت سے ایک بار پھر سے بنی اسرائیل پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ قرآن مجید کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، مگر بنی اسرائیل نے ان کا انکار کیا اور ان سے کسی نشانی کی ڈیمانڈ کی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بیل گاڑی میں رکھے تابوت کو ہانک کر طالوت کے دروازے میں اس کے سامنے پہنچا دو۔ جب بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو طالوت کے دروازے پہ دیکھا تو انہوں نے فوراً تابوت کی بادشاہی کو قبول کر لیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کی حکومت کا سنہرا دور شمار کیا جاتا ہے، اور اس دور میں تابوت سکینہ کو ایک خیمے میں رکھا جاتا تھا جسے ٹیبرنکل کہا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل اس خیمے کے سامنے سجدہ کرتے، بہت ساری دعائیں مانگتے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے۔ یہ خیمہ ان کے لیے اللہ کی موجودگی کا ایک مرکز تھا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ ایک ایسا پاک و مقدس مقام تیار کیا جائے جہاں تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔
اسی خواہش کی تکمیل میں بنی اسرائیل کی مقدس جگہ کی تیاری شروع ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا شرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، داؤد علیہ السلام کا فرزند جسے اللہ نے علم، حکمت اور بے پناہ سلطنت سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ عظیم اور مقدس عمارت تیار کی جو تاریخ کا پہلا باقاعدہ روحانی مرکز بنا۔ تابوت سکینہ کو اس ہیکل کے سب سے پاک حصوں میں رکھا گیا جسے ہولی آف ہولیز کہا جاتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں کسی عام شخص کو داخل ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی، صرف مقرر کردہ روحانی رہنما ہی سال میں ایک آدھ مرتبہ وہاں جا سکتے تھے۔ دوستو، یہاں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے جڑا ہوا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہیکل کی تعمیر میں مصروف تھے تو انہوں نے جنات کو اس عظیم عمارت کی تعمیر میں لگا رکھا تھا۔ یہ وہ جنات تھے جو اللہ کے حکم سے ان کے ہر کام انجام دیتے تھے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سوچا کہ اگر میری موت کا جنات کو پتہ چل گیا تو وہ یہ کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور ہیکل سلیمانی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس خوف کے تحت انہوں نے ایک حکمت بھرا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں گئے، وہاں انہوں نے اپنا عصا زمین پر رکھا اور اس کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ مگر جنات کو اس وفات کا علم بالکل بھی نہ ہو سکا اور وہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ کے حکم سے دیمک نے ان کے عصے کو اندر سے چاٹ دیا۔ جب عصا ٹوٹ کر گرا تو اس وقت جنات کو ان کی وفات کا پتہ چلا۔ ہیکل سلیمانی کی تکمیل کے بعد تابوت سکینہ کو سب سے مقدس جگہ ہولی آف ہولیز میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھا گیا، مگر کچھ ہی سالوں بعد بنی اسرائیل دوبارہ نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ ان کی اس روحانی بے وفائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل ہٹا لیا، اور 587 BCE میں بیبیلون کے بادشاہ نیبوچیدنزر II نے قدس پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی اور تابوت سکینہ اس دن سے گم ہو گیا۔ یہ آخری دفعہ تھا جب تابوت کا ذکر تاریخی حوالوں میں ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد نہ تو کسی شخص نے تابوت کو دیکھا اور نہ کبھی وہ بنی اسرائیل کو دوبارہ ملا۔ بعد میں جب سیکنڈ ٹیمپل دوبارہ بنا تو تابوت اس میں موجود بالکل بھی نہیں تھا۔ تابوت سکینہ اب کہاں ہے؟ اس پہ بہت سی روایات اور بہت سے قصیدے سننے کو ملتے ہیں۔ کچھ یہودی اسکالرز مانتے ہیں کہ یہ اب بھی کہیں بیت المقدس کے نیچے چھپا ہے، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے، لیکن کرسچن ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ ایتھوپیا کے ایک چرچ میں موجود ہے، جبکہ مسلمان اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غائب کر دیا تھا اور یہ امام مہدی کے زمانے میں واپس ظاہر ہوگا۔ تو ویورز، تابوت سکینہ صرف ایک لکڑی کا صندوق نہیں تھا، یہ اللہ اور انسان کے درمیان بندھے ہوئے عہد کا نشان تھا، ایک مثال، ایک معجزہ، ایک ایسی روحانی قوت جو ہمیشہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے رب سے وفاداری نبھاتے ہیں۔ یہ صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ انسانیت کے ہر دور کا سچ ہے۔ جب تک ہم سچائی، انصاف اور روحانیت کا دم بھرتے ہیں، رب کی رحمت ہمارا ساتھ دیتی ہے، اور جب ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں رہتا۔ تابوت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل قوت ہتھیاروں، طاقت یا سیاست میں نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، وفاداری اور سچائی میں ہوتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور نیکسٹ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے انتہائی انٹرسٹنگ ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔